ہر واقعے کا ایک سبب ہوتا ہے، اور اگر واقعے کی تحقیقات کرنی ہے تو اس سبب پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بنیاد یہ بنی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دستور ہے ہی نہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میں اس سبب کو جو ہے مختلف واقعات کے سبب جو میرے علم میں آیا ہے یا جو میری تحقیق میں آیا ہے وہ میں ان اسباب کو بیان کر رہا ہوں. اوکے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن پاکستان بنا تھا، پاکستان کے سبھی قومی اداروں کے اوپر بڑے بڑے افسران قادیانی تھے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو افسر بڑے بڑے عہدوں پر آئے، ان کی پہلی محبت، ان کا پہلا مفاد اپنی جماعت کا مفاد تھا. ان سے یعنی پہلی محبت اپنی جماعت سے تھی، پاکستان سے نہیں. نہ آج ہے نہ 47 میں تھی. لیکن یقیناً پاکستان بدترین اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے سکنجے میں ہے، لیکن پھر بھی سروائیو کر رہا ہے. سروائیو کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس کا اظہار آپ ہر میلاد النبی کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں. اور جس دن خدا نخواستہ خاکم بدہم کہ اس ملک سے میلاد کی محفلیں ختم ہو گئیں، کہ جلوس ختم ہو گئے، میلاد کا جشن ختم ہو گیا، تو وہ دن پاکستان کی کو نقشہ کیا جو دنیا کے نقشے سے ختم کر دے گا. یہی فیض ہے جو چل رہا ہے، ورنہ ساری شیطانی قوتیں 47 سے لے کے آج تک آپ کے ملک کی سیاہ و سفید ہیں، لیکن پھر بھی یہ سروائیو کر رہا ہے. اوکے، ہاں صرف 1970 سے لے کے 1977 تک جو ہے یہاں ایک مسلمان کی حکومت آئی تھی، باقی مرزئی ہیں، اوکے، یا مرزئی نواز ہیں. تو بہرحال جی، میں اب یہاں پر بات کا یہ بنیاد کو بھول جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بھٹو اور کیا نام ہے وہ ضیاء الحق قادیانی کی جو ہے مخالفت اتنی ہوئی تھی کہ ضیاء جانتا تھا اگر میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی تو وہ اقتدار میں آ کے مجھے مار دے گا. ایک قبر ہے اور 2 باڈیز ہیں، اب کون سی باڈی نے دفن ہونا ہے، یہ اس کو جو ہے قوم کو یہ چیزیں بتا کے تو گمراہ کرتے ہیں. حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. اوکے، دیکھیے بھٹو کے خلاف پہلے بھی وہ ایئر فورس وغیرہ اور بھی بغاوتیں ہوئیں، کتنے فوجیوں کو اس نے، چھوٹے رینک کے افسروں کو کتنوں کو پھانسیاں دے دی تھی اس نے. ہم تاریخ سے بھی تو سبق سیکھیں. یحییٰ خان جو عیاشیاں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. اچھا مزیداری کی بات ہے جو کھلا شرابی تھا، کھلا، اس کو کبھی کبھار شرابی کہہ دیتے ہیں. اور جس بھٹو نے اعلانیہ کہا ہاں میں شراب پیتا ہوں، آئندہ نہیں پیوں گا، توبہ بھی کی، اس نے وعدہ بھی کیا قوم سے، لیکن وہ ابھی بھی شرابی ہے، وہ ابھی بھی بدماش ہے، وہ ابھی بھی جو کوئی الزام دے دے. ایوب خان کو کبھی کسی نے کہا وہ شرابی تھا، زانی تھا، حالانکہ اس کا زانی ہونا، اس کا شرابی ہونا سب کو پتہ ہے. اسی طرح ہر آدمی تو یعنی یہ، کیونکہ اگین خدا کے لیے آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے تو کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ لکھنے والے مرزئی ہیں جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں، جو اصل میں انسانیت کے دشمن ہیں. یار کیا مرزا غلام قادیانی نے عیسائیوں کو چھوڑا ہے، ہندوؤں کو چھوڑا ہے؟ اس نے ہر ایک جو ہے ان کی خلاف بیان دیے ہیں، ان کی توہینیں کی ہیں. تو یہ صرف معاملہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے، اور مذاہب کے ماننے والوں کو بھی. بہرحال اگین پھر اس کو پیورلی مذہبی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم ہٹا کر دیکھیں
تو جناب علی انہوں نے جتنے ظلم و ستم 80 سال سے پاکستان کے عوام کے غریب کیا ہے وہ ہلاکو خان کے ظلموں سے بھی زیادہ ہے. لیکن کہا کیا جاتا ہے یہ بہت معصوم ہیں, یہ بہت انوسینٹ ہیں, یہ بہت پیسفل ہیں, یہ بہت لا ابائڈنگ ہیں اور all that. بہرحال تو جناب میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں, دیکھو بھائی میرے الزامات جو میں کہتا ہوں کہ جو یار کوئی تو آئے نا, کوئی تو آئے کہ نہیں مجھے نہیں نام, میرا نام بھی نہ لے, کچھ بھی نہ لے, چلو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ہی قادیانیوں کے نرخے میں تھا اور یہ انسٹیٹیوشنز وغیرہ ان کے کنٹرول میں تھے, یہ وہ جو بھی میں باتیں کرتا ہوں, ان کو میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی ثبوت بھی دیں اپنے بیانیے میں, صرف یہ کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے. اوکے تو پھر دیکھو تو اس لیے جب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو جتنے صحافی جتنے یہ کہ ایک شخص ہے گالیاں بھی دیتا ہے, یہ بھی کرتا ہے اور انگوٹھا چھاپ ہے, اجاڈ سا ہے, لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اتنے زبردست دلائل سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم آکسفورڈ کی ڈگری لے کے, ایچیسن کالج کی ڈگری لے کے, ہم جناب ورلڈ بینک کے مادر چود رہ کر بھی ہم جو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. یہی دلیل ہے کہ آغا وسیم کی بات بالکل درست ہے, جو نہیں مانتے گمراہ رہنا چاہتے ہیں گمراہ رہیں, دلوں پہ مور یہ تو رب جانے اور بندہ جانے, میں کیا ہوں. تو اسی لیے بہرحال میں جن چیزوں کو فوکس کرتا ہوں ان کو بغیر ثبوت کے, بغیر, میں بارہا کہہ چکا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں میں پہلا شخص ہوں جس نے ثابت کیا ہے, اور میرے اس دعوے کو جو دنیا جان کے مولوی آ جائیں, دنیا جان کے لبرل وغیرہ مادر چود آ جائیں, کوئی بھی آ جائے دعویٰ, میرے دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. تو جناب علی بڑے بڑے پیپلیے ماچود جو بنتے ہیں کہ جی کوئی لکھاری بنتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, وہ ایک چھوٹے سے لفظ منہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغا وسیم جو ہے بھٹو کی پھانسی کے سبب کو غلط رنگ میں پیش کر رہا ہے, نہیں کہہ سکتے. آ کے کوشش کریں اگر حلالی ہیں تو, کیونکہ میرے پاس بے حد پختہ ثبوت ہیں, میری تحقیق ہے, اور یہ تحقیق بغیر تعصب کے, بغیر دنیاوی لالچ کے, بغیر کسی اور چیز کے میں نے بالکل اور بالکل جو مجھے ملا ہے, حالانکہ اگین میرے وسائل کم ہیں, اور اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں اور بھی بہت سارے, لیکن بہرحال اور لوگوں کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار آپ پاکستان میں میرا یہ کام کر دو, فلاں جگہ کی فوٹو لا کے مجھے بھیج دو, لیکن وہ یہاں تک نہیں کرتے, اور نعرے دیکھو کہ ہم آخری قطرہ خون مرزیوں کے خلاف بہا دیں گے. تو بھائیو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ غلط ہیں. اب اصل بات کیا ہے, میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو کوئی شخص ذوالفقار علی بھٹو کو 1974 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کے کرنے کا جو سبب ہے وہ بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لے کے گیا ہے, پوری دنیا کا کوئی مولوی, کوئی لبرل, کوئی صحافی, کوئی دانشور, کوئی ہسٹورین, کوئی سیاستدان, کوئی غیر سیاسی جو بھی ہے آ کے میرے اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. اور یہی میری فتح ہے, میری کیا حق کی فتح ہے, سچ کی فتح ہے, ایک نام نہیں لے سکتے. تو اس لیے کیونکہ اللہ کے فضل سے مجھے جو ہے بہت سارے ثبوت مل گئے ہوئے ہیں اور میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیے. تو ہاں, پھر جو پپلیے ہیں وہ غداری کر رہے ہیں,
اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو، اس کا بیانیہ کیا تھا؟ عدالت میں گیا تو اس نے کہا جی مرزائیوں نے مجھے پھانسی لگانا چاہتے ہیں، جھوٹا مقدمہ بنایا کہ میں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا، کتاب میں لکھ رہا ہے. لیکن آج سو کولڈ پیپلی مادر چوت دکی کر کے دے ڈونٹ ایون مینشن گریٹ بھٹوز نیم، اپنے لیڈر کا نام، کہ بھی اس نے تو یہ کہا تھا، یہ تک نہیں کہتے، اور بنے ہوئے ہیں جی ہم ہسٹورین ہے اور ہم فلانے ہیں، پی پی کے بنیاد کو جو ہے وہ گمراہ مطلب فارم میں آگے کر رہے ہیں کہ جی وہ بھٹو صاحب جو ہے، کوئی کہتا ہے انا پرست تھا، کوئی کہتا ہے جی ایک قبر دو لاشیں، اس قسم کی، کہ جی کوئی امریکہ نے پھانسی لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہ قادیانی جماعت ہے، اور قادیانی جماعت کے اوپر یہ آج میں پھر ونس اگین میں یہ بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب پھانسی کا مطلب یہ ٹرائل وغیرہ شروع ہوا، کیونکہ یہ پلان کے مطابق تھا، یہ ڈیزائن تھا مارشل لا لگانا، مرزا ناصر کے فائنل آرڈر پر ہوا، اور اس میں سارے لوگ جو تھے وہ یعنی جب وہ ان کی پیس کیا مذاکرات کامیاب ہو گئے، یہ ہو گئے، اثر خان کیونکہ وہ قادیانی تھا، وہ براہ راست مرزا کے تعلق میں تھا، ضیاء کے تعلق میں تھا، یعنی سارا قادیانی ٹولہ، کے ایم آر ایف اور جتنے بھی یہ سارے لوگ مرزائی تھے، ان کا ہے ہمارا تو، ہم نے تو بھٹو کو پھانسی دینی ہے، عبرت کا نشان بنانا ہے، لگاؤ مارشاء اللہ جلدی کرو. ود ان فیو منٹس وہ مارشاء اللہ لگ گئی. اوکے، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ اب اسی دوران جو ہے قادیانیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ ڈیزائن تھا، وہ جانتے تھے ہم نے یہ کرنا ہے. اوکے، تو جناب علی انہوں نے شروع کر دیا کہ مرزا آپ تاریخ میں جائیں، آپ اس دور میں جائیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کا ہر ایک چیز جو ہے نا، کہا کرتے تھے دیگ جو ہے وہ بس دم پر ہے، اب پک جائے گی، اور یہ اس قسم کی باتیں میں نے تو سنی ہوئی ہیں. تو جناب وہ جانتے تھے اب کیا ہوگا پورا، کیونکہ منصوبہ بندی تھی پوری، وہ فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی کہ اس بندے کو جانے نہیں دینا، اور وہ جانتے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے کون کون سے مرحلے پر کب اس کو کیا کرنا ہے، کب پھانسی لگانی ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. اوکے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ ہمارا جو وہ مرزا غلام قادیانی، وہ مادر چودھ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جی ایک شخص ہوگا 52 سال، کتا ہوگا، یہ ہوگا. میں اب کیا بتاؤں، آپ یہ پہلے شاہد دوست محمد دا ہسٹورین آف احمدیہ تاریخ کا جو ہے نا، اس مرزائی مادر چودھ کی بات سن لیں، پھر میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں. پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. پھر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و حام میں اپنا الہام شائع کیا، اور الہام یہ تھا قلب یموت علی قلب، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کتے پر کتا مرے گا، اور فرمایا اس کے اعداد کے لحاظ سے 52 سال بنتے ہیں. وہ شخص جو اسلام احمدیت کا بدترین دشمن ہوگا 52 سال میں قدم رکھے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا. یہ جو پیشگوئی تھی، اسے راولپنڈی کے ایک بزرگ حکیم دین محمد صاحب نے صداقت اخبار کراچی کو بھجوائی. صداقت اخبار نے اس کو شائع کیا، اور شائع کرنے کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ حاضرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی پیشگوئی ہے. اس واسطے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مرزا صاحب کی پیشگوئی نہ پوری ہو جائے. اس کے علاوہ سانگلہ اہل کے گدی نشین تھے، انہوں نے پٹو صاحب کو لکھا کہ پٹو صاحب کا جو اسلام، یعنی ضیاء الحق صاحب کو لکھی ہے، پٹو صاحب کو نہیں لکھا، بلکہ اس کو لکھا جب کہ
ضیاء الحق صاحب جو کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 40 روز کے بعد خدا سے وعدہ کرتا ہوں، یہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو اپنے انٹرویو دیا کہ اس میں موجود ہیں یہ الفاظ، پر یہ انٹرویو چھپا وہ موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اقتدار نہیں سنبھالوں گا، اور فوراً الیکشن کر کے تو اقتدار کی باغ ڈور وہ ملک کے منتخب جو نمائندے ہوئے ان کے سپرد کر دوں گا، اور میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں۔ مگر اس شخص نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا کس طرح پارا پارا کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال ضیاء الحق صاحب نے جب اپیل نہیں تسلیم کی تمام دنیا کی، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ باہر رکھا بھٹو صاحب کے پھانسی دیے جانے کا، ساری دنیا نے، جن میں سعودی عرب، جن میں لیبیا، جن میں دوسرے بڑے بڑے مسلمان ممالک تھے، لیبیا نے تو بلکہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم بھٹو صاحب کو ہمارے پاس بھجوا دیا جائے، کیونکہ وہ تو لکھ چکے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یبس اللہ بہم، خدا ان کو مبعوث کرتا ہے اور دنیا امت مسلمہ کی جو ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ تو بڑی عقیدت کا اظہار تھا، اور عقیدت اس لیے بھی تھی شاہ فیصل صاحب کو کہ ان کے ذریعے سے سربراہ کانفرنس کو کامیاب کرانے والے بھٹو صاحب کے تھے، اور ان کے لیے خلافت کی بساط جو ہے وہ جمانے کے لیے یہ بطور اعلی کار کے استعمال ہوئے تھے۔ تو اس کے باوجود سعودی عرب اور لیبیا اور دوسرے تمام اسلامی ملکوں کے کہنے کے باوجود ضیاء صاحب نے یہ تمام کی تمام جو سفارشیں تھیں ان کو ختم کر دیا، اور جب یہ صورت بنی تو اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو اشارتاً بتایا ہے، سانگلے کے ایک گدی نشین نے لکھا ضیاء الحق صاحب کو، انہوں نے لکھا کہ جناب بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا پکا اور سچا مسلمان ہونا تو ان کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس اپیل کو منظور کریں، ورنہ مرزائیوں کے جھوٹے نبی کی سزا کو دنیا پر ثابت ہو جائے گی۔ عجیب بات، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ثابت رہا اور پھانسی کی سزا ملی، اور 52 سال کی عمر میں پھانسی ہوئی۔ عجیب بات ہے۔ آپ اگر ازالہ عام کو پڑھیں اس میں ایک اور ذکر ہے، اس میں ان کی باقیات کی حکومتوں کا بھی ذکر ہے، آپ اگر پڑھیں اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے، مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی بات یہ ہے، یہ اس کی تمثیل یہ ہے کہ ایک جی یہ 4 منٹ کا کلپ آپ نے سن لیا شاہد دوست محمد کا جو وہ بیان دے رہا ہے، اس کی اب میں کیا تشریح کروں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوسرے الفاظوں میں یہی بتا رہا ہے کہ جناب علی یہاں جو مرزا قادیانی نے جو کہا تھا کہ بھئی ایک پیش گوئی کی تھی کہ قادیانیت کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ 52 سال میں آئے گا، اور وہ کتے پہ کتا اور یہ مرگ اس کو ہو جائے گی، اور یہ فلانا اور فلانا جو بھی کچھ وہ بکواس کر رہا ہے، اوکے۔ اور یہ کہ مولویوں نے کہا، پیر نے کہا کہ اگر تم نے بھٹو کو پھانسی دے دی ضیاء الحق تو پھر وہ مرزائیوں کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی، اور یہ اور وہ، اور اس کے باوجود اس نے ضیاء الحق نے پھانسی دے دی، کیونکہ اب وہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی پیش گوئی کو سچا ثابت کرنے کے اوپر مکمل طور پہ پابند تھا۔ وہ پیش گوئی یہ کہہ رہے ہیں، اوکے، کیونکہ اب اس پیش گوئی کے میں پس منظر میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے، اگر کوئی ضیاء الحق مسلمان ہوتا تو کہتا چلو یار میں اس کو 1 سال آگے کر دوں، 6 مہینے، یعنی 52 سال کا پیریڈ تو ختم، لیکن کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے مذہب کی اور اپنے اس مادر چوت کی بات کو جو ہے تو ثابت کرنے کے لیے، تو اس پیش گوئی کو پورا کرنے میں ضیاء الحق نے مکمل طور پہ کوپریٹ کیا، رائٹ۔
تو اگرچہ جیسے میں بتا چکا ہوں منصوبہ بندی پہلے سے تھی قادیانی، جب کیونکہ ضیاء الحق تو خود قادیانی تھا، اور قادیانیت کی ریوائول جو ہے اگر کسی کے سر پہ جاتی ہے، اس کا جو ہے جو ہیرو آف قادیانیت ہے وہ ضیاء الحق ہے، نہ وہ مرزا ناصر ہے، نہ وہ غلام کیا بولتے ہیں اس کا نام قذاب ہے جو ان کا باپ تھا، اور نہ ہی کسی اور کے، نہ ہی چودھری ظفر وغیرہ، وہ ضیاء الحق ہے، ہیرو آف قادیانیت جو ہے ضیاء الحق ہے، کیونکہ ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو ان کے اعلیٰ عہدوں سے ہٹانا شروع کیا تھا، یعنی نان مسلم ڈکلیئر کرنا ان کے لیے اتنا بڑا دھچکا نہیں تھا، اصل دھچکا یہ تھا کہ وہ جو ریموو ہو رہے تھے در اوکے، اور اگر بھٹو کو 1 سال اور مل جاتا تو پاکستان جو ہے اس قادیانی فتنے سے مکمل پاک ہو جاتا، لیکن بہرحال اب اس میں دوسری رائے کی کیا کہ جی 1 قبر 2 لاشیں، یہ وہ کہ جی وہ کیا نام ہے بھٹو کو انا پرستی کی وجہ سے پھانسی ہو گئی کہ بھٹو نے کہا کہ میں اگر مجھے نہیں مارو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یا امریکہ کا دباؤ اور آل دیٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں یہاں یہ جو شاید دوست محمد بتا رہا ہے سعودی عرب نے پیشکش نہیں کی تھی کہ اس کو وہاں بھیجو، سعودی عرب وہ لیبیا نے کی تھی، اوکے، سیریا نے کی تھی، تو لیکن سعودی عرب تو خود قادیانی ریاست ہے، تو اس لیے مطلب سعودی عرب نے بلکہ بٹرے کیا تھا، کیا نام تھا ملک خالد، وہ مادر چوت قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیونکہ یہ سارے خود قادیانی ہیں۔ تو اینی ہو بات کیا ہے کہ جناب علی یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے تو نہیں بنائی ہوئی نا، جہاں تک پیش گوئی کا تعلق رہا ہے تو یہ ایک اور آدمی تھا جو جس کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ پہلے قادیانی تھا، پھر اس کے بعد وہ مطلب قادیانیت اس نے ترک کر دی، ملتانی، میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہوئی ہے سارا، یہ 1930s کا واقعہ ہے، 35-7 کا آئی تھنک، تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کلائی گر تھا کوئی قادیانی، اس کو کہا جا کے اس کو مارو، اور یہ اس نے اس کو جان سے مار دیا، اوکے، اور یہی پیش گوئی جو ہے اس کے اوپر بھی لاگو کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ 70 سال کا تھا یا 40 سال کا تھا، ڈزنٹ میٹر، اس کو بھی انہوں نے 52 سال کے گنا کے کہ یہ دشمن تھا اور یہ اور وہ۔ اب پھر اس کے بعد کیونکہ ان کی عادت ہے، یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں ہمارے وہ مرزا نے کہا تھا کہ لاہور جو ہے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جب اگر اس نے کہا کہ جس کو یہ معاذ اللہ نبی مانتے ہیں، تو دیکھیے نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ ہر صورت میں پوری ہوتی ہے، اوکے، تو اگر مرزا نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ لاہور صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا اور لوگ کہا کریں گے کہ یہاں کوئی شہر ہوتا تھا، لیکن مرزا غلام قادیانی کب جہنم واصل ہوا ہے؟ 1907-8 میں، تو مجھے یہ بتائیں 1947 میں جو ہے اس کا بیٹا سارا ٹن ٹولہ لے کے لاہور میں آ کے آباد ہو گیا۔ اگر اس کا باپ مطلب سچا نبی ہوتا اور نبی نے یہ کہا ہوتا کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا لاہور، تو اتنے بھن یوں آ رہے سو، اتنے سیٹل ہو رہے سو، ساری جداد مانچو۔ اچھا یہ لاہور کو ہی پہلے وہ مرکز بنانا چاہتے تھے، انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ یہ ربوا وبوا وہ بعد میں ہوا جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم تو کیا کہتے ہیں ارد گرد تو سارے ایسے زبردست شدید قسم کے لاہوری جو ہیں اینٹی قادیانی ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا یہ تو ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ گورنر جو تھا انگریز اس کو کہا کہ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سائیڈ کی طرف چلے جاؤ، ویسے بھی سرگودا سائیڈ چنیوٹ سائیڈ کے اوپر لالیاں وغیرہ پارٹیشن سے پہلے ہی مرکز تھے، پہلے تو ان کا یہ تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں سیالکوٹ کی طرف کر لیں، لیکن وہ پھر زمین ان کو انہوں نے وہاں دے دی، جس کو آج ربوا کہتے ہیں، وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں سارے۔ تو مقصد میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے
اب آغا شورش کشمیری کے بارے میں بھی دیکھیے، ہمیں یہ مولویوں کے اوپر بالکل اور بالکل پوری طرح سے بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا. یہ مشکوک ہیں، بہت مشکوک ہیں. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں، مرزائیوں نے کہا، قادیانیوں نے آغا شورش کشمیری کو کہا جناب علی آپ ہمیں کیا نام ہے، ہم آپ کو پیسے ویسے زیادہ دیں گے، ہمارا مواد آپ اپنے چٹان پریس نامی اس کا تھا، اس نے چھاپنا شروع کر دیا. کیونکہ قادیانیوں کا مواد، قادیانیوں کے رسالے، قادیانیوں کی نیوز کا، کیونکہ پیسے زیادہ ملتے تھے. کہنے کو عاشق رسول ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے حقائق ہیں. ہمارے مولویوں نے بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. یہ بات ہمیں قبول اگر نہیں کریں گے گمراہ ہیں پھر اب. تو اسی طریقے سے قادیانیوں نے شہید ناموس رسالت جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو بدنام کرنے کی جو ایک بہت ہی زیادہ، آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا نا سوشل میڈیا کی حد تک، اوریا مقبول جان، زاد احمد، اب رضی رضوان اور بہت سارے مادر چود ہیں، اشتیاق سڑیا چلغوزہ اور بہت سارے. تو بہرحال انہوں نے وہ جو بدنام کرنے کے لیے جو جھوٹا پروپیگنڈا اس قدر عام کیا کہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جائے. مرزئی دعویٰ کہ جناب علی قادیانیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جو بندہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان کرے گا وہ کتے کے نام سے یاد جانا جائے گا. مرزئی اور مرزئی مخالف بھی اس کو کتا کہیں گے اور وہ 52 سال کی عمر میں پھانسی پائے گا. یہ وہ مرزئیوں کا جو رسالے چھاپنے والا آغا شورش کشمیری نے، مطلب بالکل یہ فیکٹ ہے، مرزئیوں سے زیادہ رقم کے بدلے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پھر کتا بنا دیا. اور اس کے اندر جناب علی وہی تھوڑے بہت الفاظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ کہ 52 سال میں کتا مارا جائے گا، یہ وہ وداؤٹ مینشننگ قادیانیوں کا نام وغیرہ. تو بات تو وہی ہے، اوکے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے مسائل کو. تو یہ سمجھے بغیر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا نام تھا اس رسالے کا، نقیب ملت، ہفت روزہ جو ہے وہ نکالتا تھا. تو جو ڈیزائن مرزئیوں نے ایک کتے کا، ایک مرزئی بڑا مشہور پینٹر تھا، وہ اس نے بنا کر دیا تھا. یہ اس نے اپنی کتاب میں اپنے رسالے میں چھاپ دیا ذوالفقار علی بھٹو کا. یہ 1975 کا ہے غالباً. تو ابھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے جمعہ 4 دن پہلے مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے. تو تاریخ کو بالکل مسخ کیا جا رہا ہے، اس تاریخ کو جو ہماری لائف ٹائم کی ہے. اور باتیں ہو رہی ہیں محمد بن قاسم کی اور محمود غزنی کی تاریخ کی. آج ہماری لائف ٹائم کی تاریخ ہمارے سامنے مسخ ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ قادیانیوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ بھٹو جو ہے وہ جب پھانسی پانے لگا تو وہ کانپنا لگ گیا، لاغر ہو کیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو جناب اٹھا کے اچھا بیک گراؤنڈ نہیں بتا رہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی پانے سے 2 ہفتہ قبل بھوک ہڑتال کر دی ہوئی تھی، اور مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بہت کمزور ہو چکا ہوا تھا. اگر 1-2 دن اور اس کو پھانسی نہ دیتے اس نے ویسے ہی اس کی موت واقع ہو جانی تھی. اور پھر وہ رات کو وہ جو ہے جس دن اس کو پھانسی دی جانی تھی اس سے پہلے اس نے سلیپنگ پل لیے ہوئے تھے. اوکے. تو وہ کیا بولتے ہیں، نیچرلی جب اس کے بعد اس کو اٹھایا تو وہ لاغر بھی تھا، پھر سلیپنگ پل کا اثر بھی تھا، تو اس کو جناب وہ کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہوا تھا، وہ بہت، اس نے سلیپنگ پلز لی ہوئی تھی کہ اس کے ہوش بھی نہیں تھے. تو لیکن کریج کے ساتھ پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فنش اٹ. اوکے. ورنہ تو پھانسی پانے والے بڑے ترلے منتیں کرتے ہیں آخری وقت تک کہ کوئی بچت ہو جائے، آل دیٹ اینی ہو.
تو اسی طریقے سے جب میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ مرزائیوں نے ہی اس کو شہید کیا ہے، تو اس میں بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی کا مقرر ہے وہ 7 ستمبر 1977 کا فیصلہ قادیانی مافیا کا انتقام ہے۔ بھٹو حکومت ختم کرنے والے چند اہم فوجی، چند کا نام مرزائی، اس میں اور بھی شامل تھے۔ وہ کون کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق مرزائی تھا، کے ایم عارف مرزائی تھا، جنرل سوار خان مرزائی تھا، جنرل اقبال خان مرزائی تھا، بریگیڈیئر فضل حسین صدیقی مرزائی تھا، جنرل فضل حق خان مرزائی تھا، جنرل رحیم الدین خان مرزائی تھا، عبدالخالق احمد وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلیٰ افسر، یہ سب لوگ جو ہیں مرزائی مذہب کے تھے جو بھٹو کے قتل کے مقدمے میں انوالو تھے۔ اگرچہ اس کی فہرست اور بھی ہے، میں نے یہاں مختصر نام لکھے ہوئے ہیں۔ بھٹو مخالف ججز اکرام الہی چوہان مرزائی تھا، وہ مادر چوت جو ہے وہ کیا نام ہے، نسیم حسن شاہ چھوٹے قد والا، اوکے، جو فرانس میں جو ہے ٹیبل کے اوپر چڑھ کے گوریاں اس کو کہتی تھی چل تو پہلے ڈانس سے کر، تو وہ منتیں کیا کرتا تھا کچھ سانوی، بہرحال تو وہ ٹیبل پہ چڑھ کے جو ہے پھر وہ اس کی پینٹ اتر جایا کرتی تھی اس مادر چوت کی، تو ملنا ملانا پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خیر، یہ کیا نام ہے، نسیم حسن شاہ کا والد جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کا بھی خاص چمچہ تھا اور مرزائیوں کا خاص مرزائی تھا۔ تو مولوی مشتاق حسین جلندری مرزائی تھا، انوار الحق جلندری مرزائی تھا، شیخ آفتاب شیخ آئی تھنک ہی واز آلسو فرام جلندر مرزائی تھا، اور جج شفیق احمد خان مرزائی تھا، اجاز حسین بٹالوی یہ جج تو نہیں تھا لیکن یہ مقدمے میں تھا بھٹو کے خلاف، یہ سارا خاندان پانی پت کا مادر چوت مرزائی تھے، وزی پانی پتی نو بٹالہ کا، اوکے۔ تو پھر اس کے بعد اے کے بروہی مرزائی تھا، وہ جناب علی وعدہ معاف گوان جو ہے، مسعود محمود، غلام حسین، ارشد اقبال، رانا افتخار احمد، جیل کا عملہ، تمام کے تمام لوگ وہ جناب علی وہ مرزائی تھے۔ حتیٰ کہ وہ کیا نام ہے، ایک مرزائی کا انٹرویو بھی ہے جو کہتا ہے میں جیلر تھا اور پھر وہ بھٹو صاحب کو یہ کہا اور وہ کہا، اس کا انٹرویو بھی ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں واحد مرزائی ہوں جس نے اپنے ہاتھ سے بھٹو کو پھانسی دی، اوکے۔ تو اس کا جو ہے انٹرویو بھی ہے، وہ جو ہے، اور پھر وہ کیا نام ہے، شیخ مبارک احمد، یہ ضیاء الحق کا ریلیٹیو، اوکے، اس کو 4 اپریل والے دن وہ ساری مووی، ساری فوٹویں شوٹویں ضیاء الحق نے پرسنلی ہینڈ اوور کی اور اس کو 4 اپریل 79 کو لندن بھیج دیا، جاؤ ادھر جا کے اپنے مرکز میں جمع کراؤ، وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں۔ چودھری زور الہی سب سے زیادہ مخالف بھٹو کا، چودھری اصغر جس نے سب سے پہلے چودھری زور الہی، اور پھر اصغر خان کب کہا کرتا تھا کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی دینی ہے، جب ابھی 1977 کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے، اور آج کوئی ماں چود آ کے کہے کہ جی بھٹو نے دراصل ضیاء کو نہیں چھوڑنا تھا اس لیے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تاریخ کو تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن خدا کے لیے یہ سارے فیکٹ سامنے رکھیں، اور کسی اور کی بھی ضرورت ہے تو بندہ حاضر ہے، میں آپ کو اس وقت پرووائڈ کر دوں گا۔ تو یہ کہنا کہ بھٹو کو انا پرستی کی وجہ سے پھانسی ملی، یہ تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ بھٹو کو امریکہ نے ریموو ضرور کیا لیکن فزیکل ایلیمینیشن وہ قادیانی پلان تھا، وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور باقی کوئی وجہ نہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ آ کے میرے اس دعوے کو کبھی بھی جو ہے تا قیامت نہیں کر سکتا غلط، کہ بھئی مرزائیوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، مرزائی سارے انوالو تھے، جیل کا عملہ، پولیس افسران، انٹیلیجنس افسران، یعنی پوری ٹیم جو تھی انہوں نے بھٹو کے گرد فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، اور سارے مرزائی تھے۔ یہی تاریخ سچی ہے، جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مزید ہدایت عطا کرے، جو نہیں مانتا وہ ماں چدائے، لیکن میری بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔